ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں ممبر اسلامی نظریاتی کونسل علامہ سید افتخار حسین نقوی صاحب. بہت شکریہ علامہ صاحب وقت دینے کا. علامہ صاحب آپ سے ہم یہ جاننا چاہیں گے, آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے میڈیا بریفنگ دی, بہت سے پہلوؤں کا ذکر کیا گیا, لیکن اس میں پیغام پاکستان اور بیانیے کے حوالے سے بات کی گئی, پیغام پاکستان کا بیانیہ عام کرنے کی بات کی گئی. اس میں آپ کے یقیناً علم میں ہوگا اس سے پہلے دستخط ہوئے تھے مختلف مکاتب فکر کے علماء کے حوالے سے, جس میں جہاد کے کنسیپٹ کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ ریاست ہی اس کو الاؤ کر سکتی ہے. اس کے علاوہ بھی بہت کچھ تھا, اس حوالے سے ذرا ہمیں آگاہ کیجیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیغام پاکستان کا جو بیانیہ ہے یہ ایک بہت بڑی سعی اور کوشش ہوئی, اور یہ ایک بہت بڑی کامیابی تھی کہ تمام مکاتب فکر کے علماء مل بیٹھے اور انہوں نے جو فروعی اختلافات ہیں ان کو ایک طرف رکھتے ہوئے جو ہماری بنیادیں ہیں, جو ہمارے اصول ہیں, اس کو سامنے رکھ کر ایک بہت عمدہ قدم اٹھایا کہ کوئی کسی کو کافر نہیں کہہ سکتا, کوئی کسی کی توہین نہیں کر سکتا, اور ہر ایک کے جو مقدسات ہیں ان کا احترام کیا جائے گا. اس کی جو افادیت ہے اس میں تو کوئی شک نہیں, لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جس طرح اس بیانیوں کو پاکستان کے طبقات میں عام کرنا چاہیے تھا ایسا نہیں ہوا. ایسا دیکھنے میں آیا کہ بعض ہمارے ڈی سی صاحبان ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیغام پاکستان بھی کوئی چیز ہے. تحصیل سطح پر چلے جائیں اسی طرح کے بیان کا معلوم ہی نہیں ہے. اب چاہیے یہ تھا کہ تحصیل سطح تک اس حوالے سے کام کیا جاتا. اسلامی نظریاتی کونسل نے اس میں بہت بڑا کردار ادا کیا. ایک ملی وحدت کے لیے بہت بڑا اجلاس ہوا اور اس اجلاس میں ایک ضابطہ اخلاق تیار ہوا اسی پاکستان بیانیہ کی روشنی میں. اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت تھی, اور اس میں یہ فیصلہ ہوا کہ ملی یکجہتی اور وحدت کے لیے, ملی وحدت کے لیے جو ضابطہ اخلاق بنایا گیا ہے اسے اسلامی نظریاتی کونسل بھی شائع کرے گی اور وزارت مذہبی امور بھی سے شائع کرے, اور اسے تمام ائمہ جمعہ جماعت تک اور نیچے تک پہنچایا جائے. یہ کام افسوس سے کہنا پڑتا ہے نہیں ہوا. اور ابھی تو ماہ نومبر سے اسلامی نظریاتی کونسل ایک آئینی ادارہ ہے اور وہ غیر فعال ہے, کیونکہ اس کے 12 اراکین جو ہیں وہ ریٹائر ہوئے اور اس وقت چیئرمین بھی نہیں ہے, اور اس کا نہ کوئی اجلاس ہو رہا ہے اور نہ ہی اس کی کوئی صورتحال بن رہی ہے. وہ بھی حکومت کو چاہیے کہ ایک آئینی ادارہ ہے اس کی بر وقت خانہ پوری ہونی چاہیے اور بر وقت ممبر جو ہے وہ نامزد ہونے چاہیے, تاکہ یہ ایک آئینی ادارہ جو ہے اس طرح معطل نہ رہے. اتنے مہینے ہو گئے ہیں, اور ہم یہاں اپنے ناظرین سے بھی کہیں گے کہ پیغام پاکستان کی جو بنیاد ہے وہی ہے جو پاکستان کی بنیاد تھی. پاکستان کی بنیاد یہ تھی کہ ایک ایسا خطہ ہو جس میں سارے مسلمان اپنے تمام فروعی اختلافات رکھنے کے باوجود ایک ہو کر اسلام کی بالادستی, قرآن و سنت کی بالادستی کے لیے کام کریں گے. ایک دوسرے سے پیار اور محبت کی فضا ہوگی. جب تک ہم ایک دوسرے سے پیار اور محبت کی فضا, ایک دوسرے کا احترام, ایک دوسرے کی بات سننا, برداشت یہ نہیں ہوگا تو ظاہر داخلی طور پر امن نہیں ہوگا. پاک فوج کا بڑا کردار ہے, انہوں نے ماشاءاللہ دہشت گردوں کی صفایا کیا ہے, اور پیغام پاکستان کے ذریعہ علماء نے جو کردار ادا کیا, خود ان دہشت گردوں کے سربراہوں نے کہا کہ اس بیانیہ نے کمر توڑ کر رکھ دی ہے, اور ان کے لیے کوئی راستہ نہیں نکل رہا کہ وہ کس طرح فتووں کا سہارا لے کر خود کچھ حملے کرواتے تھے. تو ہماری اس سائٹ ٹی وی کے پلیٹ فارم سے اور آپ کے توسط سے یہ اپیل ہے کہ حکومت اس بیانیے پہ توجہ دے. اور اس وقت تو سیاسی محاذ عجیب گرم ہے, کوئی سیاسی پارٹی جو ہے دوسری سیاسی پارٹی کو برداشت ہی نہیں کر رہی, ایک دوسرے کو دشمن پاکستان اور غدار اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہیں. حالانکہ ان کے لیے بھی ایک ضابطہ اخلاق بننا چاہیے. جن سیاسی لیڈروں نے دوسروں کو بٹھانا تھا اور ان کے لیے ضابطہ اخلاق بیان تیار کرنا تھا, اب وہ خود اس پوزیشن میں ہے کہ ان کے لیے ایک ضابطہ اخلاق ہونا چاہیے. اس وقت بہت بری حالت ہے, ہم بہت پریشان ہیں, عوام
जहां महंगाई के चक्की में पिस रहे हैं, वहाँ इस रवैये से बहुत परेशान है जो रोजाना उनको इलामा सुनने साहब को आप मिलता है। ये बताएं, इलामा साहब आप ये बताएं कि क्या पैगाम पाकिस्तान को आगे बढ़ाने के लिए हुकूमत की जानिब से क्या इकदाम और होने चाहिए, इस हवाले से आप क्या तजवीज़ करेंगे? हुकूमत को चाहिए कि इस बयानियों को अपने ज़राए के जरिया नीचे तक ले जाए और उसके साथ जो मिल्ली वहदत के लिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में ज़ाब्ता अखलाक तैयार हुआ है, इसी की बुनियाद पर उसको लेकर वजारत मजहबी अमूर इस में सामने आए और उसे छापना चाहिए और बयानिया पाकिस्तान का बयानिया जो है इसे गांव-गांव तक पहुंचाया जाए, क्योंकि निचली सतह पर लोगों को पता ही नहीं है और तहसील सतह तक पैगाम पाकिस्तान के हवाले से कॉन्फ्रेंसें होनी चाहिए। और बड़े शहरों में हो जाता है, नीचे खबर तक नहीं होती, कभी कभार टीवी पर कोई तस्कर आ जाता है या पाक फौज की तरफ से कोई बयान आ जाता है या किसी सियासी शख्सियत से, अब तो सियासी शख्सियत से क्या बयान आना है वो खुद आपस में लड़ रहे हैं। पैगाम पाकिस्तान एक अहम दस्तावेज है, इसकी इशाअत करनी चाहिए, इसको गुम नहीं होना चाहिए, ये मदारस में, यूनिवर्सिटियों में, स्कूलों में, कॉलेजों में हर जगह इसको पहुंचाना चाहिए। अब तक जो काम हुआ है वो काफी नहीं है और फिर कुछ अरसा अच्छी तरह ये सिलसिला चल रहा था, फिर दरमियान में वक्फा आ गया है। आज ISPR की तरफ से जब ये बयान आया तो मैं समझता हूँ दोबारा पैगाम पाकिस्तान का हवाला जो है फिर आ गया है और उम्मीद है कि हुकूमत इस पर तवज्जो देगी और क्योंकि ये हुकूमत की सतह पर ही हो सकता है, हम लोग तो अपनी सतह पर कर रहे हैं, लेकिन असल हुकूमत की सरपरस्ती हो तो ये नीचे तक ये जा सकता है और ये पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है और इसके लिए ये बजाय इसके कि कोई वाक़या हो जाए और फिर उलमा को इकट्ठा कर लो और फिर पैगाम पाकिस्तान का हवाला दो, क्यों एक ऐसा वाक़या हो जिसमें फितना हो, तफरीका हो, उससे कबल इस किस्म का कोई वाक़या हो। हमें चाहिए कि हम निचली सतह तक इसको ले जाएं। ठीक है, पहुंचाया जाए इसको निचली सतह। बहुत शुक्रिया अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की।